نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم اما بعد۔ السلام علیکم مولانا صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مولانا صاحب، آج کا پہلا سوال یہ ہے کہ یہ جو کیونکہ رمضان کا موقع ہے جی تو رویت کا جو ہمارے ہاں اختلاف چلتا ہے، اس کے بارے میں آپ کیا فرماتے ہیں کہ سائنس کو کیوں ہمارے جو علماء حضرات ہیں وہ کیوں نہیں مانتے کہ سائنس کے تھرو ہم چاند کو دیکھ لیں اور ایک امت مسلمہ کا پورے دنیا میں ایک ہی دن روزہ اور عیدین ہو جائے؟ اس میں کیا مذائقہ ہے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلے مسئلہ یہ سمجھیں کہ ہم پہلے سائنس کو لے لیتے ہیں کہ سائنس کی جو ایجادات ہیں ساری کی ساری، تو کبھی بھی اسلام ان کی نفی نہیں کرتا، یہ نہیں کہتا کہ یہ غلط ہے، بلکہ اصل الاصول یہ ہے کہ یہ سائنس کی جتنی بھی ایجادات ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے پہلے فرما دیا نا کہ وَخَلَقَ لَكُم مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا وَخَلَقَ لَكُم مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے تمہارے لیے سب کچھ زمین میں پیدا کر دیا۔ اب سائنس اصل میں کیا ہے کہ اس زمین میں جو کچھ بھی ہے اس کے استعمال کا نام سائنس ہے۔ سائنس کسی چیز کو پیدا نہیں کرتی، پہلے آپ یہ بات سمجھ لینا کہ سائنس کسی چیز کو پیدا نہیں کرتی بلکہ پیدا شدہ چیزوں کو ہی سائنس استعمال کرتی ہے۔ اور اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں فرما دیا، جیسے میں نے آیت کریمہ پڑھی وَخَلَقَ لَكُم مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا، کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے تمہارے لیے زمین میں سب کچھ پیدا کر دیا۔ حال بتا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ موقع کے مطابق انسان کے ذہن میں ڈالتے رہتے ہیں، تو جیسے جیسے ضرورت پیش آتی ہے اس چیز کو اللہ تعالیٰ سائنسدانوں کے ذہن میں ڈال کر انسانوں کے ذریعے ان چیزوں کو سامنے لے آتے ہیں۔ مثلا پہلے جو یہ ہوتا تھا کہ اقوام عالم جتنی بھی تھی، لوگ وغیرہ، وہ ایک محدود جگہ میں رہتے تھے، اپنے اپنے ملکوں میں رہتے تھے، ان کے خاندان بھی وہیں ہوتے تھے، کہیں آنے جانے کی اتنی ضرورت نہیں ہوتی تھی، سوائے اس کے کہ لشکر وغیرہ جاتے، ملک فتح ہوتے تھے، یہ سارا کچھ ہوتا تھا۔ تو اس وقت ذرائع نقل و حمل، مواصلات کی ضرورت نہیں تھی۔ پھر انسان کا ایک ملک کا دوسرے ملک سے رابطہ شروع ہوا، ملکوں میں آنا جانا شروع ہوا، آبادیاں ایک دوسرے کے اندر مدغم ہو گئیں، آئیں گئیں، چلی گئیں۔ تو اس حساب نے اللہ تعالیٰ نے وقت کے ساتھ ساتھ سائنسدانوں کے ذہن میں ڈال کر ان تمام چیزوں کو پیدا کیا۔ اب سواریوں کے بارے میں بھی ذکر قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا، گھوڑوں کا ذکر فرمایا، اونٹوں کا فرمایا، خچروں کا فرمایا۔ اس کے بعد اللہ نے عجیب جملہ فرمایا کہ وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ، کہ اللہ تعالیٰ تمہارے لیے وہ سواریاں بھی پیدا کریں گے جن کا تمہیں ابھی پتہ ہی نہیں ہے۔ اب یا اللہ تعالیٰ اگر کسی سواری کا نام ذکر فرما دیتے، مثلا اللہ کو تو معلوم تھا نا کہ آنے والے وقت میں جہازوں نے پیدا ہونا ہے، کاریں انسان نے بنانی ہے، موٹر سائیکل بنانے ہیں، تو اگر کار کا ذکر فرما دیتے تو اس وقت کے لوگ بڑے پریشان ہو جاتے بھی یہ کیا چیز ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کے ذکر کے سوا اتنا فرمایا کہ وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اور اللہ تعالیٰ تمہارے لیے ایسی سواریاں بھی پیدا کریں گے جن کو تم جانتے نہیں ہو۔ تو ٹھیک ہے نا، یہ قیامت تک کے آنے والی جتنی بھی سواریاں پیدا ہونی ہیں گویا کہ اللہ نے سب کے ذکر فرما دیا۔ تو اسلام جو ہے وہ سائنس کے ساتھ اس کو کوئی تکلیف نہیں ہے، کوئی لینا دینا نہیں، کوئی مخالفت نہیں ہے، کوئی دشمنی نہیں ہے۔ صرف اتنا دیکھنا ہوگا کہ سائنس جب بھی دینی اصول سے ٹکرائے گی اس وقت علماء اس کے بارے میں فیصلہ فرمائیں گے کہ یہ صحیح ہے یا غلط ہے۔ اب مثال کے طور پر انسان نے بندوق بنائی، گولے بنائے، ٹینک بنائے، راکٹ بنائے، کسی مولوی نے کبھی فتویٰ دیا کہ یہ حرام ہے؟ نہیں دیا، اس لیے کہ یہ چیزیں اسلام کے اصول سے کہیں نہیں ٹکراتی، بلکہ دشمن جس طرح کی تیاری کرتا ہے تو اسلام نے بھی مسلمانوں کو اسی طرح کی تیاری کا حکم دیا ہے، ایسے ہی نا جی۔ تو اب اسلام سائنس سے بات کب کرے گا کہ جب سائنس کوئی ایسی چیز ایجاد کرے گی کہ جو دینی کسی اصول سے ٹکراتی ہو۔ اب مثال کے طور پر اس کی میں مثال دیتا ہوں کہ جب انسان نے مکبر الصوت یعنی سپیکر بنایا تو سپیکر پر آذان دینے کو کسی نے منع نہیں کیا، سپیکر پر مولوی صاحب تقریر کرتے ہیں کسی نے منع نہیں کیا کہ آپ تقریر نہ کریں، سپیکر پر اعلانات ہوئے اس کو منع نہیں کیا۔ لیکن جب سپیکر پر نماز شروع ہوئی، اب چونکہ یہ ایک دینی امر سے ٹکرا رہی تھی تو اس کے بارے میں علماء کے اندر یہ اختلاف پیدا ہوا کہ آیا سپیکر پر نماز جائز ہے یا ناجائز ہے، اور جواز یا عدم جواز کی وجہ یہ بنی کہ سپیکر سے جو آواز آ رہی ہے وہ اصل آواز ہے یا آواز کا کوئی عکس ہے۔ اب دیکھو نا، اس پر مسائل بنتے تھے کہ اگر بار بار آیت کریمہ تلاوت کی جا رہی ہے اس پر سجدہ سہو بنے گا کہ نہیں بنے گا، یہ آواز کا تکرار ہے، یہ وہی بیعینی آواز ہے۔ اب علماء نے سب سے پہلے توقف کیا اس میں، یہ بھی علماء پر الزام لگا دیتے کہ جب تک یہ کوئی چیز کھلتی نہیں ہے پہلے یہ فتویٰ کچھ دیتے ہیں پھر بعد میں کچھ دیتے ہیں، وہ اصل میں حقیقت نہیں سمجھ پاتے کہ علماء اس معاملے میں توقف کرتے ہیں کہ پہلے آپ ہمیں یہ ثابت کر دیں کہ سپیکر میں جو آواز آتی ہے وہ بعینی ہی اس کی وہی اصل آواز ہے یا اصل آواز کا عکس ہے۔ جب یہ بات وضاحت کر دی سائنسدانوں نے کہ یہ اصل آواز ہی ہے
اور جنہوں نے اس کو اصل آواز مان لیا انہوں نے کہا اس میں نماز جائز ہے، اور جنہوں نے کہا یہ اصل آواز نہیں ہے انہوں نے اپنا فتویٰ دیا۔ تو اصول یہ نکلا کہ سائنس سے اسلام نہیں ٹکراتا کہیں بھی، سائنس کی کسی ایجاد کے بارے میں عدم جواز کا حکم بھی نہیں لگاتا۔ مسئلہ وہاں پیدا ہوتا ہے کہ جہاں سائنس کا کوئی علم دین کے کسی اصل سے ٹکرائے، یہ ہو گیا اصول۔ اب اگلی بات چلتے ہیں کہ جیسے رویت ہلال کے بارے میں پاکستان میں عموماً یہ مسئلہ کھڑا ہو جاتا ہے کہ ایک شہر کے اندر ایک رویت ہلال، دوسری شہر کے اندر دوسری، پھر اس کے اوپر بحثیں شروع ہو جاتی ہیں کہ جی سائنس نے جب اتنی ترقی کر لی ہے، رصد گاہیں منظم ہو گئی ہیں، انسان نے سیٹلائٹ بنا لیے ہیں، اس کے ذریعے جب چاند کو دیکھا جا سکتا ہے تو پھر آپ اسی پر فیصلہ کیوں نہیں کر دیتے؟ دیکھنے کو کیوں معتبر کرتے ہیں کہ جی چاند دیکھا جائے پھر ہم روزے رکھیں گے، چاند دیکھا جائے تو ہم عید کریں گے؟ تو ان سائنسی آلات پر آپ اعتماد کیوں نہیں کرتے؟ تو اس کے لیے اصول یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے جتنے بھی احکامات اسلامیہ کو بیان فرمایا ہے اس کا مدار فقط امر الہی ہے، اللہ کا حکم ہے یا نہیں ہے۔ میں مثال کے طور پر آپ کے سامنے ایک بات رکھتا ہوں کہ مثلا اللہ تعالیٰ نے 5 نمازیں فرض کی ہیں۔ اب عقل سے اگر پوچھا جائے تو وہ کہہ سکتی ہے کہ بھئی 5 کیوں ہیں، 6 کیوں نہیں، یا 5 کیوں ہیں، 3 کیوں نہیں، 4 کیوں نہیں، 2 کیوں نہیں، کہہ سکتا ہے نا آدمی۔ اور پھر یہ جب نمازیں 5 ہی پڑھنی ہیں تو ساری نمازیں ایک وقت میں کیوں نہیں پڑھ لی جاتی؟ یا یہ اعتراض بنتا ہے کہ یہ صبح کی دو رکعتیں فرض ہیں، ظہر کی 4 ہیں، عصر کی 4 ہیں، مغرب کی 3 ہیں، عشاء کی 4، ایسا کیوں ہے؟ ایک ہی ہوتی ہے، سب کی 2 ہوتی ہے، سب کی 4 ہوتی ہے؟ یہ عقل فیصلہ کر رہی ہے۔ اور پھر عقل یہ بھی تو کہہ سکتی ہے کہ ساری نمازیں آپ فجر میں پڑھتے ہیں، پھر ظہر میں پڑھتے ہیں، پھر عصر میں، پھر مغرب میں، پھر عشاء میں، تو آپ ایک آدمی کے پاس وقت ہے اکٹھی ساری پڑھنا چاہے کیوں نہیں پڑھ سکتا؟ اب اس کا جواب سوائے اس کے کچھ بھی نہیں ہے کہ یہ اللہ کا حکم ہی ایسے۔ گویا کہ بات یہ نکلی کہ اصل مدار دین کے اندر اللہ رب العزت کا حکم ہے، جیسے اللہ نے حکم فرمایا ویسے کرنا ہے ہم نے، اپنی مرضی نہیں کرنی۔ ورنہ میں ایک مثال اور دیتا ہوں آپ کو، مثلا روزہ ایک آدمی رکھتا ہے سحری کے وقت، اگر وہ سحری کے وقت کے 5 منٹ بعد کھا لے اور جب دوسرے مسلمان افطار کرتے ہیں وہ بھی اسی وقت افطار کرے، تو عقل تو یہ کہتی ہے کہ یار 5 منٹ کی تاخیر سے کیا ہوا، سارا دن تو یہ بھوکا پیاسا رہا نا، اس کا روزہ ہونا چاہیے۔ یا کوئی آدمی افطار کے وقت جا کر سارا دن وہ بھوکا پیاسا رہا اور عین افطار سے 5 منٹ پہلے وہ کیا کر لیتا ہے، روزہ کھول لیتا ہے۔ اب عقل تو یہ کہتی ہے بھی یار اس آدمی کے روزے کو آپ کل عدم کیوں قرار دے رہے ہیں؟ اس نے سارا دن مشقت اٹھائی ہے، جی بھوکا بھی رہا، پیاسا بھی رہا، باقی تمام جو روزے سے بچنے کے امور ان کو ادا کرتا رہا، تو اب آپ کہتے ہیں کہ اس کا روزہ نہیں ہوا۔ اب اس کا جواب سوائے اس کے نہیں ہے کہ اللہ پاک نے یہ حکم یہ دیا ہے کہ سحری کے وقت سے روزہ شروع کرنا ہے اور غروب آفتاب پر افطار کرنی ہے، تو یہی جواب اس کا بنے گا نا کہ جی اللہ کے حکم کے مطابق چونکہ نہیں کیا لہذا اس کا بھوک پیاس کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ اب اس ساری بحث کا خلاصہ یہ نکلا کہ اصل مدار وہ اللہ تعالیٰ کا حکم، ہماری عقل میں آئے اچھی بات ہے، نہ آئے تو بھی اللہ کا حکم ہی چلے گا۔ ٹھیک ہو گئی یہ بات؟ اب آتے ہیں رویت کی طرف۔ اب رویت کے بارے میں بھی جو اصول شریعت نے بیان فرمایا ہے، اب بخاری شریف کی حدیث ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا روزے کے بعد چاند کے بارے میں، رویت ہلال کے بارے میں، تو آپ نے فرمایا کہ لا تصوموا حتی تروہ، کہ تم نے روزہ اس وقت نہیں رکھنا جب تک کہ تم چاند دیکھ نہ لو، ولا تفطروا حتی تروہ، اور افطار بھی نہیں کرنا، یعنی کہ عید نہیں منانی، مطلب روزے رکھنے شروع کیے تو یہ تصوموا ہو گیا، اور پھر افطار کا حکم آیا تو ولا تفطروا حتی تروہ، عید بھی تب تک نہیں منانی جب تک تم اس کو دیکھ نہ لو۔ اب رویت کا معنی ہے آنکھوں سے دیکھنا۔ آگے بڑے زبردست حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جملے کہ فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ، کہ اگر چاند تم پر کیا ہو گیا، مستور ہو گیا، چھپ گیا، یعنی اس کے اندر نبی علیہ السلام یہ فرما رہے ہیں کہ چاند کے وجود سے بحث نہیں فرما رہے آپ یہ فرما رہے ہیں کہ اگر وہ کیا ہو گیا، چھپ گیا۔ اب عقلی بات ہے کہ چھپتی وہ چیز ہے جو پہلے ہو، اگر چاند نہ ہونے کو ذکر فرماتے تو پھر غمہ کے لفظ نہ ہوتے، مستور کے لفظ نہ ہوتے، اس لیے کہ جو چیز ہو ہی نہ، وہ مستور نہیں ہوتی، وہ معدوم ہوتی ہے، یعنی نہ ہونا ہوتا اس کا۔ سمجھ آ رہی بات مولانا؟ جی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھو نا کیسے زبردست ارشاد فرمایا کہ فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ فَقْدُرُوا لَهُ، تو جب اگر وہ تم سے مستور ہو جائے، اب مستور ہونا کیسے ہے کہ چاند اور ہماری رویت کے بیچ میں بادل آ گئے، کوئی پردہ آ گیا، کوئی غبار آ گیا، جیسے آج کہا گیا کہ موسم ابر آلود ہے، چاند کے دیکھنے کا امکان نہیں ہے، تو اگر مستور ہو جائے تو پھر حضور علیہ السلام نے فرمایا پھر تم اس پچھلے مہینے کے 30 دن پورے کر لو، پچھلے مہینے کے 30 دن۔ اب دین کا مدار کس پر آیا؟ رویت پر۔ اب اس کو ذرا ہم سائنسی انداز میں بھی سمجھتے ہیں
کہ دیکھو چاند دیکھنے کو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ چاند دیکھ کر روزے رکھنے اور چاند دیکھ کر ہی افطار کرنی یعنی عید کرنی ہے. تو اگر رویت کا اعتبار نہ کریں، ہم مدار نہ بنائیں، بلکہ مدار کس چیز کو بنائیں؟ چاند کے وجود کو، چاند کے ہونے کو. تو اس کا تو طلوع ہونا بھی ضروری نہیں ہے. آپ جہاز کو فضا میں بھیج دیں تو دوربین کے ذریعے اگرچہ وہ پاکستان کے جو وہ درجہ ہے وہاں طلوع نہ بھی ہو تو آپ کو چاند تو دیکھ سکتے ہیں نا. وہ تو سیٹلائٹ سے وہ تو سیٹلائٹ سے بھی آتے ہیں، چاند تو موجود ہے، وہ اپنے مدار میں حرکت کر رہا ہے، وہ چھپا ہوا تو نہیں ہے نا جی. تو مدار چاند کے وجود کا نہیں ہے شریعت کے اندر، مدار جو ہے وہ چاند کی رویت کا ہے کہ اس کو دیکھ کر آپ نے روزہ رکھنا ہے اور اس کو دیکھ کر ہی آپ نے کیا کرنی ہے؟ افطار کرنی ہے. لہذا رویت یہ دین کی بنیاد، اللہ کا حکم ہے، اور دین کے اندر اصل اللہ کا حکم ہوتا ہے. سمجھ میں آ گئی بات سے؟ اور پھر ایک بات اور میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ آپ نے وہ سوال کیا نا کہ ساری امت مسلمہ ایک روزہ کیوں نہیں رکھتی. آپ نے سوال کیا نا ایک دن کہ ایک دن عید منائے، ایک دن ہی روزہ رکھ لے. کیوں؟ سائنسی ترقی ہو گئی ہے، ایک جگہ چاند نظر آ گیا تو پوری دنیا میں اعلان ہونے جانا چاہیے. تو میں پھر اس پر سوال کروں گا کہ آپ کیا پوری اسلامک ورلڈ جو ہے، پوری اسلامی دنیا جو ہے وہ فجر کی نماز ایک وقت میں پڑھتی ہے یا مختلف اوقات ہیں؟ مختلف اوقات ہیں. سورج جو ہے ہم انسانوں نے جو مانا ہوا ہے کہ جزیرہ فجی لینڈ جو ہے وہاں سے اس کی ابتدا مانتے ہیں ہم، ایسی نا جی، کہ دن وہاں سے شروع ہو رہا ہے. اب وہاں کے جو ممالک ہیں، انڈونیشیا، ملائیشیا، پھر سری لنکا، بنگلہ دیش، پھر ہندوستان آتا ہے، ان ممالک میں سورج پہلے طلوع ہوتا ہے، اس لیے کہ زمین کی گولائی ہے. تو سورج کے سامنے جو جو حصہ آتا جاتا ہے وہاں سورج طلوع ہونا شروع ہو جاتا ہے. اب وہاں فجر ہو گئی، مثلا انڈیا ہم سے آدھا گھنٹہ پہلے ہے طول بلد کے اعتبار سے، تو وہاں فجر کی نماز پہلے ابھی ہمارے ہاں نہیں ہوئی. آج ابھی دیکھ لیں کہ ہم پاکستان میں زور کی نماز، عصر کی نماز، مغرب کی نماز پڑھتے ہیں، سعودی عرب ہم سے 2 گھنٹے آگے ہے. مطلب کیا اس کا؟ کہ پاکستان میں 2 گھنٹے سورج پہلے نکلے گا اور سعودی عرب میں بعد میں نکلے گا. اب پاکستان میں فجر ہو گئی تو کیا سعودی عرب والے اب فجر پڑھیں گے؟ ہم پاکستان میں عشاء کی نماز پڑھتے ہیں، سعودی عرب والے اس وقت، آپ فون کر لیں، اب تو دور جدید آ گیا نا جی، آپ کے پاس موبائل موجود ہے، آپ فون کریں. سعودی عرب والے اس وقت مغرب کی نماز پڑھتے ہیں. جب ہم پاکستان میں مغرب کی نماز پڑھتے ہیں، سعودی عرب والے عصر کی نماز پڑھتے ہیں اس وقت. ایسی ہے نا جی. تو اس پر نہیں سوال اٹھتا کہ پوری امت مسلمہ اتحاد کرے، ساری نمازیں اکٹھی پڑھے، یہ ہے نہیں. اللہ نے دنیا کا نظام ایسا نہیں بنایا کہ دنیا میں نماز کا تعلق سورج کے طلوع و غروب کے ساتھ ہے. ایسی ہے نا جی کہ فجر جہاں جہاں طلوع ہوتی جائے گی وہاں وہاں نماز ہوتی جائے گی، جیسے جیسے سورج کی کرنیں آگے جاتی جائیں گی وہاں وہ جو نمازوں کا وقت ہے وہ ہوتا جائے گا. تو لہذا اس بنیاد پر اتنا اپنا یہ سوال کرنا کہ پوری امت مسلمہ جو ہے وہ ایک ہی وقت چاند دے کر سارے روزہ رکھیں، یہاں بھی مطلع کا مسئلہ ہے. اختلاف مطالعے سے کہتے ہیں کہ سورج کے طلوع ہونے کی جگہ، مطالعے مطلع کی جمع ہے اختلاف مطالعے، کہ جب جس طرح سورج ایک جگہ طلوع ہو گیا وہاں فجر کی نماز ہوگی، اور جہاں طلوع نہیں ہوا وہاں والے تو فجر نہیں پڑھیں گے نا، ابھی وہ بعد میں پڑھیں گے. تو اسی طرح چاند اپنے مدارج کے اعتبار سے، اس پر بھی میں بحث کرتا ہوں کیسے طلوع غروب ہوتا ہے، کہ چاند جہاں طلوع ہو گیا اور ان کے باشندوں نے چاند کو دیکھ لیا رویت، تو ان کے روزے شروع ہو گئے. اور جہاں وہ طلوع نہیں ہوا وہ اگلے دن وہاں طلوع ہوگا تو اگلے دن ہی روزے رکھیں گے. تو ایک وقت کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، اس لیے کہ روزے یا عیدین، عید الاضحیٰ، عید الفطر، یہ ہمارے تہوار نہیں ہے. یہ ذہن میں رکھیں کہ ہمارے تہوار نہیں ہے کہ ان کو ایک ہی دفعہ منانا، یہ عبادات سے اس کا تعلق ہے. تو جس طرح نماز ایک عبادت ہے، ہر علاقے والا اپنے طلوع اور غروب کے اعتبار سے نمازوں والی عبادت کر رہا ہے، اسی طرح روزے بھی عبادت ہے. تو جہاں جہاں چاند نظر آئے گا وہاں وہاں ان پر وہ عبادت شروع ہو جائے گی، اور جہاں چاند نظر نہیں آئے گا ان پر وہ عبادت بھی شروع نہیں ہوگی. اس میں تو کوئی ایسی بات نہیں ہے، اگر آپ بات کو سمجھے تو، کہ روزے، عیدین، یہ ہمارے کس کا اس کے ساتھ تعلق ہے؟ عبادت کے ساتھ. یہ فقط تہوار نہیں ہے کہ پوری امت مسلمہ جو ایک ہی وقت میں پڑھنا چاہے گا تو اس کے اندر اتحاد نظر آئے گا. نہیں، وہ دین کے مزاج کو سمجھیں کہ دین نے عبادات کو اوقات کے ساتھ جوڑا ہے، جیسے نماز کی میں نے آپ کو مثال دی. اب آ جاتے ہیں ہم کہ رویت کے اوپر اختلاف کیوں ہوتا ہے، یہ بھی تو سوال ہونا ہے. دیکھیے رویت پر اختلاف کیوں ہوتا ہے؟ جیسے پشاور جی منافع، اس میں میں کہتا ہوں کہ سب سے پہلے یہ کہ ہمارے مدارس کے اندر جو ہے ایک علم پڑھا جاتا ہے، علم فلکیات، اور اس پڑھانے کا مقصد بنیادی 3 مقاصد ہیں مولویوں کے پڑھنے کے. اصل میں تو یہ رصد گاؤں کا فلکیات والوں کا علم ہے، لیکن علماء حضرات بھی اس کو پڑھتے پڑھاتے ہیں. میں الحمدللہ 7-8 سال ہو گئے یہ پڑھا رہا ہوں علم فلکیات کو. اس کے پڑھانے کا بنیادی مقصد 3 ہے، یعنی اغراض ثلاثہ ہیں، یہاں 3 مقاصد ہیں بنیادی.
نمبر 1 تخریج اوقات صلاۃ، کہ اس علم کو پڑھ کر ہم نمازوں کا وقت معلوم کرنے کا طریقہ ہمیں آ جائے، اسے ہم کہتے ہیں تخریج اوقات صلاۃ، سلام ٹھیک ہو گیا۔ نمبر 2 جو بنیادی مقصد ہے ہمارا فلکیات پڑھنے کا وہ ہے سمت قبلہ، کہ بیت اللہ کی سمت آپ نے کہیں سے کس طرح معلوم کرنی ہے، سمت قبلہ، 2 مقصد ہو گئے۔ تیسرا مقصد بنیادی یہ ہے رؤیت ہلال، کہ چاند دیکھنے کا کیا مسئلہ ہے۔ اس بنیاد پر ہم یہ علم فلکیات اتنا پڑھتے ہیں جتنی ہماری ضرورت ہوتی ہے، اس کے اندر ہم نے یعنی کہ سائنسدان نہیں پیدا کرنا ہے، بلکہ جہاں ہمارا مقصد پورا ہو جائے ہم نے اتنا پڑھنا ہے، ٹھیک۔ اب جن علماء نے فلکیات پڑھی ہے یا پڑھائی ہے ان سے اگر آپ پوچھیں تو زمین کے انسان نے جو ہے نا اس کے بنائے ہیں کوآرڈینیٹس، اس کے اوپر فرضی خطوط کھینچے ہیں، کچھ خطوط ہیں طول کے اعتبار سے، یعنی زمین جو روٹیٹ کر رہی ہے جس شکل کے اندر وہ مغرب سے مشرق کی طرف حرکت کر رہی ہے، یہ وجود اس کو ہم کہتے ہیں طول، لمبائی، اور اس کا جو شمال سے جنوب کا حصہ ہے یہ ہے اس کی چوڑائی۔ تو کچھ خطوط انسان نے اس طرح کھینچے، اس کے طول کے اوپر کھینچے ہیں، اور کچھ خطوط اس نے اس کی عرض کے اوپر کھینچے ہیں، لیکن ٹیکنیکلی سمجھنے کے لیے وہ ایک دوسری الگ بات ہے، اس کے اوپر سطح مستقل بات کریں کہ جو خطوط شمال اور جنوب کے ہیں اسے کہتے ہیں طول البلد، یعنی ہے وہ عرض پر لیکن کہلائیں گے کیا؟ طول البلد۔ اور جو خطوط اس کے طول کے اوپر موجود ہے وہ کہلائیں گے عرض البلد، ٹھیک ہے۔ ایک ہے طول البلد اور ایک ہے عرض البلد۔ اب سورج کے طلوع ہونے، اب یہ انسان نے ڈیفائن کر دیے، گرینچ جو شہر ہے برطانیہ کا، تو اس کو معیار مان کر تو اس کو صفر مانا، اس کے اعتبار سے ڈگریاں قائم ہوگی، ہر ملکوں کے طول عرض بلد نکل گئے، نقشہ بن گیا۔ اب اگر آپ نے معلوم کرنا ہو کہ سورج انڈیا میں پہلے طلوع ہوتا ہے یا پاکستان میں پہلے طلوع ہوتا ہے تو آپ نکالیں گے اس کا عرض البلد، اپنا طول البلد، کہ جو طول البلد میں پہلے ہوگا وہاں پہلے سورج نکلے گا، اور جو طول البلد کے بعد میں ہوگا وہاں بعد میں سورج نکلے گا۔ آپ یوں سمجھ لیں مسجد کے اندر صفیں لگی ہوئی ہیں، پہلی صف، دوسری، تیسری، چوتھی، تو پہلی صف میں سورج پہلے طلوع ہوگا، دوسری میں بعد میں، یعنی جیسے جیسے طول البلد وہ گرینش کی طرف بڑھتا جائے گا وہاں تو کم ہو رہا ہے، مطلب ادھر اگر 70 ہے تو پھر 60، 50، 40، 30، 20 صفر آئے گا، کیونکہ ہمارا جو اوریجن بنا ہوا ہے صفر تو وہ گرینش کو مانا گیا ہے۔ تو یہاں طول البلد جس کا ہنسا بڑا ہوگا وہاں سورج پہلے طلوع ہوگا، اور جس کا ہنسا چھوٹا ہوگا وہاں سورج بعد میں طلوع ہوگا، ٹھیک ہے جی، طول البلد کے حساب سے۔ اب ایک آدمی کہتا ہے کہ جی انڈیا میں سورج نہیں نکلا، اب میں آ رہا ہوں رؤیت ہلال کی طرف، انڈیا میں سورج نہیں نکلا، اور پاکستان کے کسی شہر والا بھی یہ دعویٰ کر دے کہ میں نے سورج کو طلوع ہوتے دیکھ لیا ہے، وہ بال یقین جھوٹ بول رہا ہے، یا وہ جھوٹ بول رہا ہے یا اس کو پتہ ہی نہیں ہے سورج طلوع ہونا کسے کہتے ہیں۔ میں جھوٹ تو نہیں کہتا، اس کو پتہ ہی نہیں ہے بیچارے کو کہ پاکستان میں سورج اگر نکل آیا اس کا لازمی مطلب یہ ہے کہ وہ انڈیا میں نکل چکا ہے۔ اب آ جاتے ہیں چاند پر، چاند کا طلوع سورج کے طلوع کے عکس ہے، یعنی سورج طلوع ہوتا ہے مشرق سے، چاند طلوع ہوتا ہے مغرب سے، بولا نا چاند کدھر سے طلوع ہوتا ہے؟ مغرب سے۔ اس کے لیے بھی یہی معیار بنائیں گے جو طول البلد ہے نا، خطوط، مثلا میں سیدھی مثال دیتا ہوں عام لوگوں کے سمجھنے کے لیے کہ سعودی عرب مغرب کی طرف ہم سے پہلے ہے، تو سعودی عرب میں چاند پہلے نظر آئے گا، پاکستان میں ہر حال میں 12ویں نظر ہے۔ ایسا ممکن نہیں ہے کہ پاکستان والے کہیں کہ جی ہم نے چاند دیکھ لیا ہے اور سعودی عرب والے یہ کہیں کہ ہمیں چاند نظر ہی نہیں آیا، ممکن نہیں ہے۔ یہ یہاں ہم کہیں گے کہ سائنسی علوم سے مدد لی جائے گی، لیکن مدار کیا رہے گا؟ رؤیت، دیکھنا۔ اب اس پر میں نے جو ہے نا چیٹ جی پی ٹی سے کچھ شہروں کے جو ہے نا وہ نکالے ہیں طول البلد، یہ ذرا سمجھنے کی چیزیں مولانا آپ غور فرمائیں۔ جس طرح احادیث میں آتا ہے ایک واقعہ کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حکومت تھی شام میں، اور مدینہ منورہ میں گورنر تھے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما۔ تو ایک دفعہ ایسے ہوا کہ شام کے اندر ان حضرات نے ماہ رمضان کا چاند دیکھا جمعے کی شام کو، جیسے آج جمعہ ہے، جمعے کی شام کو انہوں نے رؤیت دیکھی۔ تو وہاں سے ایک صحابی اس رمضان کے شروع ہونے کے بعد وہاں سے چلے اور مدینہ منورہ پہنچے، وہاں کر انہوں نے کہا، یہاں آ کر پتہ چلا کہ شام والوں نے روزہ شروع کیا ہے ہفتے سے، جمعے شام کو چاند نظر آ گیا تو ہفتے کو روزہ بھرا نا، اور مدینہ منورہ والوں کا روزہ شروع ہوا اتوار سے، ایک دن کا فرق پڑ گیا، ٹھیک ہو گیا۔ تو اب حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو انہوں نے آگے کہا جی حضرت ہم نے تو ایک دن پہلے روزہ رکھا ہے، تو انہوں نے کہا جی ہم نے چاند ہفتے کو دیکھا ہے، ہم نے چاند ہفتے کو دیکھا۔ تو اصول یہی چلا کیا کہ رؤیت مدار ہے، روزہ رکھنا ہے، لا تصوموا حتی تروہ، روزہ تب تک نہیں رکھنا جب تک کہ اس کو دیکھنا ہے۔
تو انہوں نے کہا جی ہم نے تو ہفتے کو دیکھا چاند، تو لہٰذا ہم نے اتوار کو. اب اس پر یہ بات ایک روایات میں آ گئی. ٹھیک، اختلاف مطالعے بھی ثابت ہو گیا کہ شام والوں نے اپنے حساب سے عید منائی اور مدینہ منورہ والوں نے اپنے حساب سے عید منائی. کوئی اختلاف. اس وقت انہوں نے یہ نعرہ نہیں بلند کیا جی امت مسلمہ واحد، پوری دنیا پر ہماری حکومت ہے، ایک دن عید ہوگی، ایسا تو نہیں کیا. پھر میں نے اس پر کہا حضرات نے فرمایا اس پر ویڈیو بنائے، تو میں نے آج تھوڑی سی ریسرچ کی ہے. تو چیٹ جی پی ٹی سے میں نے شام کا طول البلد نکالا. اب وہ ذرا سنیں. شام کا طول البلد ہے مولانا 36°28، یعنی 36.28 ڈگری. اور مدینہ منورہ کا جو طول البلد ہے وہ 39.61 ڈگری. اس سے کیا نکلا؟ اس سے مطلب یہ نکلا کہ جب آپ شمالن جنوباً ایک خط کھینچیں شام اور مدینہ منورہ کے درمیان میں، اور آپ یوں سمجھیں کہ ادھر سے پہلے سورج سے کر لیتے ہیں کہ سورج طلوع ہوا تو وہ مدینہ منورہ میں پہلے طلوع ہوگا، کیونکہ اس کا طول البلد شام سے پیچھے مشرق کی طرف ہے. یہ مطلب ہے اس کا 36.28 شام کا، اور مدینہ منورہ کا 39.61. یعنی یہ بڑا ہنسا ہے نا، بڑا کا مطلب ادھر کو ہے. وہ اوریجن کو دیکھیں نا آپ، گرینچ شہر کو دیکھیں، اس کے حساب سے یہ ادھر کو مشرق کی طرف ہے. تو سورج ہر حال میں مدینہ منورہ میں پہلے طلوع ہوگا اور شام میں بعد میں ہوگا، دمشق میں. یہ دمشق کا ہے اصل میں طول البلد. چاند کے اندر عکس ہو گیا. چاند ادھر سے طلوع ہوا تو دمشق میں مطلع میں اتنا اونچا چڑھ گیا کہ دمشق والوں کو نظر آ گیا، اور مدینہ منورہ والوں کو اس وقت وہاں نظر نہیں آیا، کیونکہ ان کے مدار میں وہ داخل ہی نہیں ہوا ایک طرح سے. تو بات واضح ہوگی. اب اسی ترتیب سے آپ دیکھیں، میں نے نکالا کراچی کا طول البلد ہے 67.01. ٹھیک ہو گیا. اور کوئٹہ ہے 66.99، یعنی برابر ہیں تقریباً. کوئٹہ اور کراچی ایک خط پر ہیں. آپ اس کو یوں سمجھنا شمالن جنوباً، یہ میرا شمال ہے، یہ میرا جنوب ہے، ایک ہی خط پر ہیں. کون سا شہر؟ کوئٹہ اور کراچی. اب آگے مزیدار بات یہ ہے کہ ملتان کا جو طول البلد ہے وہ 71.47 ڈگری، اور پشاور کا جو ہے وہ ہے 71.57 ڈگری. یعنی پوائنٹ کے بعد 10 کا فرق ہے. یعنی ملتان ہے 71.47 اور پشاور ہے 71.57. نہ معلوم. تو گویا کہ پشاور کا اور ملتان کا طول البلد ایک ہی ہے. مطلب کیا اس کا؟ کہ سورج بھی بیک وقت طلوع ہوگا اور چاند بھی بیک وقت نظر آئے گا. سبحان اللہ. اب دیکھو ہمارے ہاں پورے پاکستان میں کیسا ایک نظام ہوتا ہے کہ وہاں والے چاند دیکھ لیتے ہیں. اب اس سے کے بعد میں اور عرض کر دوں، اگر پشاور میں، پاکستان کے شہر پشاور میں یہ کہا جائے کہ چاند نظر آ گیا ہے، اس کا مطلب ہے وہ کراچی اور کوئٹہ میں ہر حال میں ہوگا، اسی اصول کے تحت جو میں نے ذکر کیا سورج کے بارے میں. اور اگر کوئٹہ والے یہ کہیں کہ ہمیں چاند نظر نہیں آیا، اب بتاؤ پشاور والوں نے کیسے دیکھ لیا؟ پہلے کیسے دیکھتے ہیں؟ پہلے کیسے؟ ممکن ہی نہیں ہے نا جی. ہاں، اس پر میں ایک بات اور کلیئر کرتے جاؤں کہ سائنس کے اتنا تعاون لینا کہ سائنس والے اگر یہ کہتے ہیں کہ آج 29 شعبان تھی مثلا، تو چاند کی پیدائش ہو چکی ہوگی، وہ رویت ہو سکتا ہے، تو اس کی بات ہم سن لیں گے، لیکن اس پر فتویٰ نہیں آئے گا. جب فتویٰ آئے گا، جب تک کہ دیکھتے نہیں، آپ اپنی آنکھوں سے آپ نہیں دیکھ لیں گے، تب تک اس پر فتویٰ نہیں دیا جا سکتا کہ رویت ہو گئی یا آپ صبح سے روزے بنائیں. سائنس کے اوپر نہیں چھوڑا جا سکتا کہ آپ جو ہے یہ سیٹلائٹ پر ہی چھوڑ دیں، جو رسد گاؤں میں بیٹھے ان پر چھوڑ دیں، وہ دوربینوں سے خود ہی دیکھ لیں، ان پر نہیں چھوڑا جائے گا، بلکہ رویت کو مدار بنایا جائے گا کہ رویت ہوئی کہ نہ ہوئی. اب اس پر یہ بات چل پڑی ہے پشاور سے کہ پشاور والے دیکھ لیتے ہیں. تو اس بات کو جو ساتھی سن رہے ہیں اس بات کو ذہن میں رکھیں کہ ان علماء کو کہیں کہ جی یہ طول البلد عرض البلد ہمیں پہلے سمجھاؤ اور اسے فرق کیا پڑتا ہے یہ سمجھاؤ، پھر انشاءاللہ یہ گڑبڑ نہیں ہو سکتی. صحیح. اور علماء پھر اس میں کئی لوگ یہ بھی اعتراض کر دیتے ہیں کہ جی رویت ہلال کمیٹی جو ہے ہماری پاکستان کی بنی، اس پر لوگ اعتراض کر دیتے ہیں کہ ہمیں ان پر اعتماد نہیں ہے. نعوذ باللہ. مجھے تو اعتماد ہے 100%. تو میں نے کہا کرتا ہوں دیکھو ہماری رویت ہلال کمیٹی میں پہلے تو یہ بھی میں بتا دوں کہ ہلال ہاں والے ہلال سے ہے، حلوے والے ہلال سے نہیں ہے. کئی دفعہ میں کلپ دیکھتا ہوں کسی کا لکھا ہوا رویت ہلال ہاں سے لکھ دیتے ہیں، اردو کا بھی تختہ نکالا ہوا ہے. یہ حلال نہیں، یہ ہلال ہلال ہے. اہل البیت نہیں کہتے ہم، جو اہل البیت وہ جو ہاں دو آنکھوں والے لکھتے ہیں وہ ہے، وہاں سے ہلال ہے. یہ ہلال تو وہ کہتے ہیں کہ جی رویت ہلال کمیٹی. تو میں کہا کرتا ہوں ان کو کہ رویت ہلال کمیٹی میں مختلفت الخیال مکاتب فکر کے علماء موجود ہیں. اس میں اہل تشیع بھی ہیں، سنی بھائی بھی ہیں، پھر سنیوں میں دیوبندی بھی ہیں، بریلوی بھی ہیں، اہل حدیث بھی ہیں، جماعت اسلامی والے بھی ہیں، سارے ہیں نا جی. ان لوگوں کا جھوٹ پر اکٹھا ہونا ناممکن ہے. اور سائنس والے بھی ہیں، اور سائنس والے بھی ہیں، گورنمنٹ کے گورنمنٹ کے لوگ بھی ہیں.
کہ جی ان کا فیصلہ کبھی آپ انشاءاللہ نہیں دیکھیں گے کہ اپنے فیصلے سے انہوں نے رجوع کی ہو یا یہ کہا ہو کہ ہم نے غلط کہا، جبکہ تاریخ میں ایک بات ریکارڈ میں آئی چکی ہے کہ جی پشاور والوں نے کہا کہ جی نہیں جو روایت غلط ہوئی۔ اب ان کا واللہ عالم وہ کیا کرتے ہیں، بعض میں نے یہ سنا ہے، ہو سکتا ہے ایسی ہو کہ سعودی عرب میں چاند نظر آیا تو وہ چاند دکھا دیتے ہیں کہ اگر آپ نے سعودی عرب کے ساتھ ہی روزے رکھنے ہیں تو پھر فجر کی نماز ان کے ساتھ کیوں نہیں پڑھتے، پھر مغرب کی نماز ان کے ساتھ کیوں نہیں پڑھتے؟ اور پھر ایک اور عجیب بات ہے کہ باقی 11 مہینوں کو آپ لاوارث کیوں چھوڑ دیتے ہیں؟ مثلا آج یہاں اب تو خیر مغرب ہو گئی ہے نا، مغرب سے پہلے کیا تاریخ تھی؟ 29 شعبان۔ میں کہا کرتا ہوں اپنے اسٹوڈنٹ کو، اپنے طلباء کو کہ پورے پاکستان میں ٹیلی فون کرو، گھماؤ، ہر جگہ چاند کی یہی تاریخ ہوگی جو رویت ہلال کمیٹی پاکستان جاری کرتی ہے، صحیح، پورے 11 مہینوں میں۔ صرف یہ 2 معنی ایسے مظلوم ہیں کہ آ جاتے ہیں کہ جی ہر بندہ اٹھ کے کھڑا ہو جاتا ہے، کوئی کہتا ہے چاند نظر آ گیا، اپنی چلانی شروع کر دیتے ہیں۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ جب ہم نے 11 ماہ رویت ہلال کمیٹی پر اعتماد کیا تو ماہ رمضان میں کیوں نہیں ہم اعتماد کرتے؟ اور آپ یہ کہتے ہیں کہ جی ہمارے لوگ زیادہ مستند ہیں، معتبر ہیں، تو میں کہتا ہوں زیادہ معتبر تو یہ ہیں کہ مختلفت الخیال مذاہب کے لوگ اکٹھے ہیں اور ان کا اتفاق اس بات پر کہ چاند نظر آیا یا چاند نظر نہیں آیا، جبکہ آپ وہاں جو بیٹھے ہیں وہ آپ علماء، آگے آپ کے شاگرد بیٹھے ہیں، صحیح، ٹھیک ہے، ہم آپ کی دینداری پر شک نہیں کرتے، نعوذ باللہ، میری یہ قطعاً مراد نہیں ہے کہ دیندار نہیں ہے، لیکن ذرا جو ہے اس سائنس کے چیزوں کو مد نظر تو رکھے۔ مثلا وہ بھی کبھی یہ نہیں کریں گے کہ 28 شعبان کو بیٹھ کر چاند دیکھنے لگ جائیں، وہ کہیں گے آج امکان ممکن ہی نہیں ہے نظر آنا۔ یہ ایک آدمی ان کے پاس آتا ہے، جی میں نے چاند دیکھا تو وہ اندھا تھا، اس کی گواہی مانیں گے؟ رد کر دیں گے نا اس کو۔ تیسرا جو آدمی کہتا ہے میں نے چاند دیکھا ہے، اس سے بندہ پوچھ لے کہ اس کو پتہ بھی ہے چاند کدھر نظر آتا ہے، جی میں نے چاند دیکھا ہے، اور کہ جی میں نے شمال کی طرف دیکھا ہے، رد ہے شاید۔ وہ کہتا ہے جی میں نے مشرق کی طرف دیکھا ہے، رد ہے، کیونکہ چاند تو ہوتے ہی مغرب میں ہے۔ تو ایسی چیزوں سے تعاون لیا جا سکتا ہے رویت پر، اور جب مطلع صاف ہو تو سب کو نظر آتا ہے۔ تو بہرحال یہ رویت کا جو مسئلہ ہے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ علماء حضرات جتنے بھی ہیں، تو ایک تو ہے کہ مثلا میرے ذمہ علم فلکیات لگا اور میں پڑھا رہا ہوں، بنا حضرات نے فلکیات نہیں پڑھا ہوا وہ رائے زنی بھی نہ کرے، صحیح ہے۔ سب سے پہلے علم فلکیات پڑھ لیں، اور یہ ہماری ضرورت ہے۔ جیسے میں نے کہا نا، علماء کی ضرورت کیا ہے؟ 3 چیزیں: رویت ہلال، تخریج اوقات صلاۃ، اور پھر جو سمت قبلہ، سمت قبلہ۔ اچھا، ایک چھوٹا سا سوال اس جیون سے یہ ہے کہ شرعی اعتبار سے چاند دیکھنے کا استحقاق وہ ایک اسلامی مملکت میں کس کو ہے؟ علیحدہ چھوٹے چھوٹے گروہ میں لوگ فیصلہ کر سکتے ہیں، یا یہ کوئی حکومت کا استحقاق ہے، یا کسی مدرسے کا یا کسی تنظیم کا؟ شریعت اس بارے میں کیا کہتی ہے؟ دیکھیں، ایک ہوتی ہے خبر، مثلا ایک آدمی خبر دیتا ہے کہ جی پل کے اوپر پولیس موجود ہے، یہ ایک خبر، اور ایک ہے شہادت، عدالت میں گواہی دینا۔ خبر پر فیصلہ نہیں ہوگا، فیصلہ ہوگا شہادت پر۔ سب سے پہلے رویت ہے کہ چاند دیکھیں، اس کے بعد ہے شہادت۔ یہ جو رویت ہلال کمیٹی کو دیر لگ جاتی ہے نا کہ جی رات کو 10 بجے فیصلہ کر دیا، نعوذ باللہ جی ان کے سوٹ نہیں سلے ہوئے تھے، یہ تھا، غلط بات ہے۔ اصل میں ہوتا کیا ہے کہ ایک آدمی کا ٹیلی فون آتا ہے کہ جی میں نے چاند دیکھا ہے، فرض کیا وہ ملتان سے ہے، تو وہاں رویت ہلال کمیٹی والے ملتان والوں کو فون کریں گے، اس کے ڈی سی کو فون کریں گے، آگے وہ تھانے والے سے فون کریں گے کہ یہ فلاں آدمی نے ہمیں کہا ہے کہ میں نے چاند دیکھا ہے، اس کی چھان بین کرو، یہ کیسا آدمی ہے، یہ قابل اعتماد ہے یا نہیں ہے۔ یہ جو خبر کی چھان بین ہے، اس لیے کہ اب وہ گواہی دے رہا ہے۔ ایک ہے خبر دینا، بات فرق سمجھ رہے ہیں، ایک ہے خبر دینا اور ایک ہے گواہی دینا، شہادت دیتا۔ اب شہادت ہمیشہ قاضی کی عدالت میں ہوگی، وہ جو شرعی قاضی ہوگا اس کے سامنے گواہ جا کر کہے کہ جی میں نے آج چاند دیکھا، اور یہ گواہی کیا ہے؟ شہادت کیا ہے؟ یہ قسم ہے، اصل میں یہ اصل میں کیا ہے؟ قسم ہے۔ تو اس کی قسم پر شرعی قاضی فیصلہ کرے گا، وہ اعلان کرے گا، وہ نافذ ہوگا، قاضی حکومت وقت کم مقرر کردہ۔ ظاہر اب تو ظاہر ہے ہمارے ہاں کوئی اس طرح کی نہیں ہے، لیکن اب بھی تو شریعت کا احترام کیا حکومت نے، جتنے علماء ماشاءاللہ سارے علماء ہی ہیں نا جی، بیچ میں ہر علاقے کے ہر طبقے کا اپنا ایک عالم ہے، مستند عالم ہے، یعنی خود سے کوئی اٹھ کے اعلان نہیں کر سکتا، یہ قاضی فیصلہ نافذ کرے گا، رویت یا پھر چاہے غلط تو یہ وہ اس کے ذمہ۔ جی طریقہ دار سمجھ آئے گا نا۔ ایک ہے خبر، اطلاع دے دی، جو چاند دیکھ لیا میں نے، یہ تو خبر دے رہا ہے، اسے کبھی گواہی دیتا ہے۔ اب یہاں دیکھیں گے وہ گواہ کہ جی ہاں میں گواہی دینے کو تیار ہوں، یا وہ ہچکچا جائے گا کہ نہیں یار میں گواہی نہیں دیتا، گواہی تو قسم ہے، ٹھیک ہے۔ اس کو قاضی سن کر، قاضی کیوں سنے گا؟ وہ پوری چھان بین کروائے گا کہ یہ بندہ کیسا ہے، اس چھان بین کے بعد جب وہ فیصلہ کرے گا وہ نافذ ہوگا۔
ہر بندہ اپنی طرف سے اٹھ کر یہ اعلان وہیں کر سکتا. وہی سے بھی چیز چاند کے لیے کتنی گواہ ہونا ضروری ہے، کتنے لوگوں وہ کو خیر دارالفتاء کا لمبے مسائل ہے. اس میں ایک اصول میں آپ کو عرض کر دیتا ہوں. سوال اس پر یہ ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شریعت کے اندر رؤیت ہلال کو کیوں مدار بنایا؟ سوال تو یہ ہونا چاہیے. چلو یہ سوال میں خود ہی کر لیتا ہوں کہ چاند کو معیار کیوں بنایا، سورج کو معیار کیوں نہیں بنا لیا؟ اس کے مہینے تو انڈرسٹوڈ چل رہے ہیں نا جی، کوئی 31 کا، کوئی 30 کا، کوئی 29 کا، ایسے نہیں 28 کا. 29 کا تو ایک دفعہ آتا ہے 4 سال کے بعد، فروری کا جسے اب لیپ کا سال کہتے ہیں. مدار کس کو بنایا گیا؟ چاند کو. ایسے نا جی سوال بنتا ہے نا یہ. تو اس کا جواب یہ ہے کہ اصل میں شریعت مطہرہ نے انسانوں کی سہولت کا اعتبار کیا ہے، انسانوں کی آسانی کو معیار بنایا ہے. اب اگر ہم شمسی نظام کو معیار بنا لیں، ٹھیک ہے نا جی، کس کے اندر روزوں کے رکھنے یا نہ رکھنے کے اندر، اس میں کیا ہوگا کہ سورج کے نظام کو سمجھنا ہر ایک کے بس کی بات نہیں ہے. ہر بندہ اس نظام کو نہیں سمجھ سکتا کہ نظام شمسی کیسے بنا ہوا اور اس کے کیسے دن طے کیے. زمین جو ہے 365 دن 6 گھنٹے میں سورج کا چکر لگاتی ہے ایک سال میں، وغیرہ ذالک، اس حساب سے مہینے. جبکہ اب ہماری جو لوگ ہمارے دیہاتوں میں رہتے ہیں، جو لوگ ہمارے کسی جزیروں میں، اسلام دیکھو، اسلام تو ہے پوری دنیا کا ایک مذہب اور وہ ایک امت اس کو شمار کرتا ہے. اسلام نے شہریوں کی سہولت کو نہیں دیکھنا فقط کہ شہریوں کو کس میں سہولت ہے. اسلام نے تو جو ایک بندہ دیہات میں اپنی بستی بسائے بیٹھا ہے اس کی سہولت کو بھی دیکھنا تھا. اگر خدا نہ خواستہ یہ سائنس کے آلات کو معیار بنا دیا جاتا، یا اس وقت بھی تو حساب کتاب تھے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دور مبارک میں، اگر اس کو معیار بنایا جاتا تو شہر والے تو مستفید ہوتے، دیہات والے کیا کرتے؟ صحیح. اب شمسی نظام کے اندر ایک بڑی خرابی یہ بھی آتی، مولانا سمجھنے کی بات ہے شمسی نظام میں، کہ فرض کیا ایک آدمی یہاں سے چلا گیا کوان ناران میں جا کے، رابطے زمینی ختم ہو گئے، کٹ گئے. اب اس کو یہ پتہ نہیں چل رہا کہ یہ جو میں جنوری کا مہینہ گزار رہا تھا، یہ فروری کا مہینہ گزار رہا تھا، اس نے دنوں پر دھیان نہیں رکھا، تاریخ پر دھیان نہیں رکھا اور اس سے گم ہو گئی. اب وہ بندہ بغیر سائنسی آلات کے یا کسی اور سے پوچھے کہ وہ کبھی کیلکولیٹ نہیں کر سکتا تھا کہ آیا فروری ختم ہو گیا یا آج فروری کی کتنی ہے، مارچ شروع ہوا یا نہیں ہوا، کیا ہوتا، وہ پھنس جاتا اگر شمسی نظام کو کیا بنایا ہوتا معیار. یہ بات آج کل کے دور میں شاید آپ کو یہ لگے کہ میں کیا جی فضول سی بات کر رہا ہوں. فضول سی نہیں، اس لیے کہ اس وقت ترقی ہو چکی ہے مواصلات کی، ایک دوسرے کے ساتھ رابطے بڑھ چکے ہیں، تب ہمیں یہ احساس نہیں ہوتا کہ شمسی نظام اصل میں کتنا مشکل ہے. آپ تصور کریں کہ ایک آدمی دیہات میں رہتا ہے، اس کو جنوری فروری کے مہینے یاد ہی نہیں ہے. اس کو اگر کہا جائے کہ یار جون میں تُو نے روزے رکھنے تھے، اب اس کو یہ پتہ نہیں ہے کہ یہ مہینہ کون سا ہے. اور اس کے بعد جو میں بات کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ اس کو پرکھنے کا کوئی اس کے بعد پیمانہ نہیں ہے. اب آ جائیں چاند پر، کہ چاند کو اگر آدمی بھول بھی گیا کہ آج چاند کی کتنی ہے، چونکہ وہ چاند کو دیکھتا رہے. اب چاند تو طلوع ہو رہا ہے شہروں میں بھی، چاند تو طلوع ہو رہا ہے دیہاتوں میں بھی، چاند تو طلوع ہو رہا ہے جزیروں میں بھی. چاند کا حساب فوراً فرض کیا وہ 20 تاریخ کو بھول گیا کہ آج کتنی تاریخ ہے، کوئی بات 10 دن انتظار کے بعد جیسے وہ افق پر چاند کو دیکھے گا اس کو پتہ چل جائے گا یکم ہے. تو چاند کو اس لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے معیار بنایا کہ انسانوں کی سہولت کے یہ زیادہ قریب ہے بجائے اس کے کہ شمسی نظام. سورج تو ایک جیسا طلوع، وہ ایک جیسا طلوع ہو رہا ہے. چاند نے گھٹنا بڑے اچھا نمازوں کو دیکھ لیں، اس پر ہو سکتا ہے کوئی سوال کرے کہ مول صاحب کیسی بات کر رہے ہیں، چلو روزوں کا معیار تو چاند پر ہوا، عید کا معیار بھی چاند پر ہوا، عید الاضحیٰ کا معیار بھی چاند پر ہوا. اچھا اس میں مجھے ایک اور بات یاد آ گئی کہ اللہ کی شان ہے کہ روزے اور عید کے بارے میں ہمیشہ اختلاف دیکھتے آ رہے ہیں پاکستان میں، لیکن 10 محرم کا آپ اختلاف نہیں دیکھتے ہوں گے. ہاں بقرعید دیکھا کبھی؟ بقرعید کے اختلاف نہیں دیکھیں گے آپ کہ بقرعید 2 منائی جا رہی ہے پاکستان میں. یہ ظلم ہوتا ہے صرف روزوں کے ساتھ یا پھر عید کے ساتھ. عید کے ساتھ بقرعید کے چاند کبھی اختلاف نہیں ہوگا جی، محرم کا چاند کبھی اختلاف نہیں ہوگا. اس کے علاوہ آگے جو مہینے چل رہے ہیں، باقی جب رؤیت ہلال کمیٹی اعلان کرتی ہے کہ جی اچھا اس پر آپ یہ دیکھ لیں جو کیلنڈر شائع ہوئے ہیں پورے ملک کے اندر کہ جی لاہور میں سحری کا انتہائی سحر یہ ہے اور ابتدائی اپنا افطار یہ ہے، سارے مانتے کہ نہیں مانتے؟ یہاں تو کوئی اشکال نہیں اٹھاتا کہ یہ جنہوں نے اپنے وجہ سے کیوں، اس لیے کہ یہاں سائنسدانوں کو مسلمانوں کو دھوکہ نہیں دے سکتے. اگر انہوں نے سحری کا وقت غلط لکھ دیا تو سمجھدار بندہ نکل کر دیکھ لیں گے کہ بھائی سحر کا وقت ہوا ختم کہ نہیں ہوا. مغرب کا وقت یہ غلط لکھ دیں تو ہر بندہ پہچان کر سکتا ہے جی مغرب کا وقت غلط لکھا جی انہوں نے، مغرب تو اتنے بجے ہو رہی ہے ہمارے شہر میں، ایک پورا طوفان کھڑا ہو جائے گا. تو دیکھو نا، دین نے معیار بنایا سہولت کو، دین نے معیار بنایا سہولت کو. اب میں بات کرنے لگا تھا سورج کی کہ ہماری نمازوں کا تعلق تو سورج کے ساتھ ہے. اس میں بھی وہی نقطہ ہے کہ اگر کوئی پڑھا لکھے سائنسدان اکٹھے ہو جائیں، 2-4 لوگ ہی ہوتے ہیں نا، کتنے ہوتے ہیں پاکستان میں بھی فلکیات کے کتنے ماہرین ہوں گے، سینکڑوں بھی نہیں ہوں گے، ایسی ہے نا جی. اب وہ اگر خدا نہ خواستہ ہمیں گڑبڑ کرنا جی زوال ہو گیا، اس زوال کو میں چیک کر سکتا ہوں، آپ چیک کر سکتے ہیں کہ ڈنڈا گاڑیں، ایک دن سورج آئے گا اس کا دائرہ ہندیہ بنائے،
وہ ایک طریقہ کار ہے. دائرہ میں شارٹ کٹ کر رہا ہوں. دائرہ ہندیہ بنائیں, ایک دن وہ ڈنڈے کا جو سایہ نکلے گا, شام کو سایہ ادھر سے نکلے گا, دونوں کے اوپر نشان لگا کر ایک کوس بنائیں, اور اس طرح اس سے کوس سے نشان لگائیں, اس کا ایک سیدھا خط آ جائے گا دائرے کا. یہ آپ کا آ جائے گا خط استوا. اگلے دن جب سورج طلوع ہوگا, آپ اس ڈنڈے کو دیکھتے رہیں جو آپ نے گاڑا ہوا ہے, مثلا اس طرح آپ نے ایسے گاڑا ہوا ہے, دیکھتے رہے. جیسے ہی اس کا سایہ اس لائن کے اوپر آئے گا, پتہ چل جائے گا کہ اس وقت سورج استوا پر ہے, عین استوا پر کھڑا ہے. اور جیسے ہلکا سا سایہ ادھر ہوگا, زوال ہو گیا, زور کا وقت ہو گیا. تو سورج کے نمازوں کے اوقات میں بھی سائنسدان یا کیلنڈر چھاپنے والے ہمیں دھوکہ نہیں دے سکتے, ہر بندہ اس کو پکڑ سکتا ہے. تو ہاں, اسی طرح اور چاند کا معیار ہمارے مہینے, اسلامی مہینے جو چاند کے ساتھ ہے, اس لیے کہ لوگوں کی سہولت اس میں ہے. چاند ایک اللہ میاں کی گھڑی ہے, اللہ میاں گھڑی ہے جو ہر بندہ دیکھ. ہاں, اور یہ اچھا کہ آپ نے ایک نقطہ یاد کروا دیا, اس سے مجھے یاد آ گیا کہ اللہ رب العزت نے چاند کے ساتھ رویت کو کیوں معیار بنایا نا. ہاں جی, لا تصوموا حتی تروہ, کہ روزے نہیں رکھنے جب تک تم اس کو دیکھ نہ لو. اس کے اندر یہ بھی ہے کہ سورج پھرتا رہے اپنے مدار میں, چاند پھرتا رہے اپنے مدار میں. یہ ہم ان چاند سورج ستاروں کے ہم پرستش کرنے والے نہیں ہیں, ہم ان کے پجاری نہیں ہیں. یہ ہمارے لیے فقط علامات ہیں بس. اللہ خیر صلی اللہ. یہ بالکل ایسی ہے جیسے وہ میں نے آج بیان میں بھی عرض کیا کہ اللہ رب العزت نے ابتدائی اسلام کے اندر قبلہ بنایا نمازوں کے لیے بیت المقدس کو یا بیت المقدس کو. جیسے بھی پڑھیں 16 یا 17 مہینے کے بعد, مولانا غور کرنے کی بات, 16 یا 17 مہینے کے بعد اللہ تعالیٰ نے قبلہ بنا دیا بیت اللہ شریف کو. تو اصل میں اور حکمتوں کے ساتھ یہ بھی حکمت ہے کہ اصل ہے میرا حکم, اصل ہے میرا حکم. اس طرح اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا نا کہ وما جعلنا القبلۃ التي كنت عليها الا لنعلم من يتبع الرسول, کہ نہیں بنایا ہم نے اس قبلوں کو جس پر آپ تھے, لیکن لوگوں کے لیے کیا بنایا, تاکہ اللہ تعالیٰ جان لے کہ رسول کی اتباع کون کرتا ہے. تو اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ بیت المقدس ہو یا بیت اللہ, اس کے در و دیوار کے ہم پجاری نہیں ہیں. یہ فقط امر ربی ہے, اللہ کا حکم ہے. اللہ نے فرمایا ادھر نماز پڑھو تو ادھر پڑھ رہے ہیں, اللہ نے فرمایا ادھر منہ کر کے نماز پڑھو تو ادھر منہ کر کے نماز پڑھ رہے ہیں. اللہ نے فرمایا چاند دیکھ لو تو روزے رکھ لینا, چاند نہ دیکھو تو روزے نہ رکھنا, بلکہ اس کی گنتی پوری کرنا 3, اس لیے کہ چاند ہوتا ہی 29 کا یا 30 کا ہے. ساتھ ساتھ مجھے یہ بھی آگے کہ اس پر ایک اور سوال بن سکتا ہے کہ مثلا سعودی عرب میں اب شروع ہو گیا رمضان المبارک, صبح سے ابھی تراویح شروع ہو گئی ہیں, صبح ان کا پہلا روزہ ہوگا. ہمارے ہاں ہفتے کو شروع ہو گیا تراویح, اتوار کو پہلا روزہ ہوگا. اب شب قدر کا کیا کریں گے؟ شب قدر تو ہے نا 21 کو, 23 کو, 25 کو, 27 کو یا 29. اب جب ان کی 27 ہوگی, ہماری یہاں 26 ہوگی, اب وہاں شب قدر یا نہیں. جب اگر ان کی 21 کو شب قدر, ابھی ہمارا 20 ہے, یہاں 20ویں کی رات ہے نا, تو شب قدر وہ کیا کریں گے؟ سوال کرنے والا کا آج کل ہے نا, عجیب عجیب سوال آپ کر دیتے ہیں. تو اس کا جواب یہ ہے کہ پہلے مجھے یہ بتائیں کہ فجر کی جو برکات ہے یا تہجد کی جو برکات ہے, پاکستان میں ہم نے تہجد کی نماز پڑھی, اس کی برکات حاصل کی, اس کے بعد ہم نے فجر کی نماز بھی پڑھ لی. ابھی سعودی عرب میں اب تہجد شروع ہوئی, جبکہ ہمارے یہاں جو ہے وہ اشراق ہو گیا, 2 گھنٹے کا فرق پڑ گیا نا. ٹھیک ہے, اب آپ مجھے یہ بتلائیں کہ ان کو تہجد کی برکات ملی کہ نہ ملی؟ بالکل ملی. ایسی ہے نا جی, ہمیں مغرب کی نماز کی برکات ملی غروب آفتاب پر. سعودی عرب والے اس وقت برکات لے رہے عصر کی. اس پر کس نے سوال کیا؟ اس لیے شب قدر کے بارے میں یہ ذہن کو نہ الجھائیں, امت کو نہ الجھائیں. یہ اللہ تعالیٰ کا نظام ہے, اللہ تعالیٰ نے اس کو چلایا ہوا ہے کہ ایک رات پہلی شب قدر جو ہے سعودی عرب میں, اگلی رات ہمیں اللہ وہ نصیب فرمائیں گے. جیسے ہمیں اللہ تعالیٰ یہاں مغرب کی نماز نصیب فرماتے ہیں, ان کو عصر فرما رہے ہوتے ہیں اس وقت, ہمیں یہاں عشاء ملتی ہے, ان کو مغرب مل رہی ہوتی ہے اس وقت. ایسے ہے نا جی. تو اس لیے اس میں یہ شب قدر اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی ہے, اللہ تعالیٰ کو معلوم. یہ ایسی سمجھ لیں کہ جیسے سورج کی برکات آ رہی ہیں, سب سے پہلے ادھر ملکوں سے شروع ہوئی, چلتے چلتے برکات امریکہ تک گئیں, پھر سرسلیٹ شروع ہوا ہے, ایسی نہ. تو شب قدر کی بھی یہ برکات ہے, وہ روٹیٹ کر رہی ہے, وہ بھی کیا کر رہی ہے, وہ روٹیٹ کا معنی وہ گردشی حرکت کر رہی ہے, گھوم رہی ہے وہ بھی. وما علینا الا البلاغ. جزاک اللہ, بہت شکریہ. السلام علیکم.